الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ تفسیر جلالین لے کر آنا، آپ ہم تفسیر جلالین شروع کریں گے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اب یہاں پر تفسیر جلالین، تفسیر کا لغوی معنی وضاحت کرنا، روشن کرنا، واضح کرنا، اور جلالین لغوی معنی واضح کرنا، روشن کرنا، اور اصطلاحی اس کی تعریف یہ ہے کہ اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو واضح انداز میں ذکر کرنے کو تفسیر کہتے ہیں، وضاحت سے ذکر کرنے کو تفسیر کہتے ہیں، اور جو تفسیر کرنے والا ہو اس کو مفسر کہیں گے، اس کو مفسر کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب جلالین کو جلالین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے لکھنے والے دو جلال ہیں، اسی وجہ سے اس کو جلالین کہتے ہیں۔ ایک جلال دوسرا جلال، تو دو جلال تثنیہ کا صیغہ، اسی وجہ سے اس کو جلالین کہتے ہیں۔ کہ اس کے جو پہلے مصنف ہیں، دو مصنف ہیں، ایک مصنف کا نام ہے جلال الدین محمد بن احمد بن محمد الانصاری المحلی۔ پہلے مصنف کا نام کیا ہے؟ جلال الدین محمد بن احمد بن انصاری محلی۔ آپ کی پیدائش 791 ہجری میں ہوئی اور وفات 864 میں ہوئی، 864 ہجری میں ہوئی۔ پیدائش 771، وفات 864 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے سورۃ کہف سے سورۃ ناس تک تفسیر کی، پھر سورۃ فاتحہ کی بھی تفسیر کی۔ آپ کی نیت یہ تھی کہ میں پوری تفسیر کروں گا، اسی لیے آپ نے سورۃ فاتحہ کی بھی تفسیر کی۔ پھر آپ کا انتقال ہو گیا، آپ پوری نہ کر سکے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے شاگرد عبد الرحمن جلال الدین بن ابی بکر محمد کمال الدین سیوطی، جلال الدین بن ابی بکر بن محمد کمال الدین سیوطی، انہوں نے سورۃ بقرہ سے بنی اسرائیل تک تفسیر کی، سورۃ بقرہ سے بنی اسرائیل تک تفسیر کی۔ ان کی ولادت پیدائش پیدائش میں تو وہم ہے، پیدائش کا تو نہیں پتہ، لیکن ان کی وفات ہوئی ہے 991 ہجری میں، 991 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ جو پہلے والے تھے ان کی عمر 73 سال تھی، ان کی عمر کیا تھی؟ 73 سال تھی۔
آگے میں آپ کو کچھ اغراض لکھوا دیتا ہوں جس سے تفسیر کو حل کرنے میں آسانی ہوگی، یا کوئی بھی کتاب ہو اس کی غرضیں ہوتی ہیں، بندہ اگر ٹکڑے بنا کے غرض بنا کے پیش کرے تو پھر آسانی ہوگی۔ اس کو آپ اچھے انداز میں پڑھنا ہے اور ان اغراض کو یاد کرنا ہے۔ یہ اغراض کتابوں پہ بھی فالو ہوتی ہیں، دوسری کتابوں پہ بھی غرض بندہ بیان کرے۔ بعض دفعہ میں غرض ذکر کر دیتا ہوں، بعض دفعہ بھول جاتا ہوں، تو غرض ذکر کر دے تو بندے کو آسانی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نیت ہے ہم سورۃ المؤمنون سے شروع کریں گے 18ویں پارے سے، لیکن میں صرف آپ کو صرف اور صرف سورۃ مومنون کی تفسیر کراؤں گا، آگے آپ نے خود نکالنی ہوگی، بالکل ہی آسان ہے۔ آپ نے ترجمہ پڑھ لیا ہوگا، آپ کو ترجمہ آتا ہوگا، دوبارہ بھی اس تفسیر یہ آپ غرضیں پڑھیں گے، غرضوں کو اچھے انداز میں دیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، پھر اسی مطابق میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا، پھر انشاءاللہ آپ چلتے جاؤ گے اور آگے خود ہی تفسیر جلالین کو حل کر لو گے۔ ترجمہ جو ہے قرآن پاک کا وہ آپ چاہے تو کنز ایمان سے دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ تفسیر کرنے کے لیے ترجمہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہو کنز ایمان سے، لیکن اچھے انداز میں پڑھے ہوئے تو پھر ہی آئے گا، اس سے آپ کی دوسری کتابیں بھی حل کرنے کا آپ کو طریقہ آ جائے گا۔ اغراض لکھوا دیتا ہوں، لکھ لیں۔ راج قول پر اعتماد، کیا ہے؟ ایک ہے راج قول پر اعتماد، راج قول پر اعتماد۔ دوسری حسب ضرورت اعراب کا بیان، حسب ضرورت اعراب کا بیان، حسب ضرورت اعراب کا بیان۔ تیسری اختلاف قرات کا بیان، اختلاف قرات کا بیان۔ اقوال غیر سے اجتناب، اقوال غیر سے اجتناب۔ ربط کا بیان، ربط کا بیان۔ ضمیر کے مرجع کا بیان، ضمیر کے مرجع کا بیان۔ مرادی معنی کا بیان، مرادی معنی کا بیان۔ مصداق کا بیان، مصداق کا بیان، 8 ہو گئی۔ محذوف کا اظہار، محذوف کا اظہار، یہ عام ہے، چاہے مفعول کا ہو یا حرف کا ہو یا اس کے علاوہ جس کا بھی ہو، محذوف کا اظہار۔ مقام تحقیق کا بیان، 10ویں کیا ہے؟ مقام تحقیق کا بیان۔ 11ویں ہے غیر مشہور کی مشہور کے ساتھ تفسیر، غیر مشہور کی مشہور کے ساتھ تفسیر یا ایک لفظ کی دوسرے لفظ کے ساتھ تفسیر۔ لفظ بلفظ آخر، لفظ بلفظ آخر، ایک لفظ کی دوسرے لفظ کے ساتھ تفسیر، ٹھیک ہے۔ لغوی معنی کا بیان، لغوی معنی کا بیان۔ شان نزول کا بیان، شان نزول کا بیان۔ مبہم کا بیان، مبہم کا بیان۔ مخاطب کی تعیین، مخاطب کی تعیین۔ یہ 15 ہوں گی ٹوٹل، تو ان کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا ہے، اچھے انداز میں ان کو یاد کر لینا ہے، پھر اسی کے ذریعے ہم تفسیر جلالین پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھے انداز میں ان کو یاد کر لیں گے تو آسانی ہوگی نکالنے میں آپ کو۔ آگے نکالیں آپ، آگے یہ آپ نے اچھے انداز میں پڑھا ہوگا۔ آگے بیٹی کے احوال ہیں، اچھے انداز میں سمجھ بھی لینا جو لکھا ہوا ہے، باقی یاد یہ کرنے ہیں۔ بیٹی کے جو احوال ہیں پیچھے یاد ہوں گے، وہ آپ نے سناتے رہنا ہے اور ان کو بھولنا نہیں احوال کو۔ پہلا ہے اسباب الغیر، بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے تو اسباب الغیر بن جائے گا۔ آگے اسباب کی بات آئے گی کہ اسباب الغیر کسے کہتے ہیں، اسباب مع الغیر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی بات آگے آئے گی۔ صرف یہاں پہ اتنا سمجھ لیں، اسباب الغیر اگر عورت کے ساتھ بندہ آ جائے، لڑکا آ جائے تو پھر وہ بالغیر ہوتا ہے، اتنا سمجھے بس۔ آگے ایک ہو تو نصف ملے گی، ایک سے زائد ہو تو ثلثان ملے گا، ایک ہو تو نصف، ایک سے زائد ہو تو ثلثان۔ آگے پوتی کے احوال، یہ علیحدہ لکھے ہوئے ہیں، میں تھوڑی سی ترتیب چینج کر کے آپ کو پڑھاؤں گا، وہ آسان ہوں گے۔ پوتی کے احوال، پوتی کے احوال، ایک ہو تو نصف، ایک سے زائد ہو تو ثلثان، ایک ہو تو نصف، ایک سے زائد ہو تو
सुलसान, अगर साथ में एक पोता आ जाए या निचले दर्जे का पोता आ जाए तो फिर सुदुस। अगर साथ में बराबर का पोता आ जाए, बराबर का पोता आ जाए या ऊपर के दर्जे का बेटा आ जाए तो फिर भी असबा बिल गैर। और दूसरी असबा बिल गैर की कि जब दो बेटियां, दो पोतियां या एक बेटी आ जाए तो फिर ऊपर के दर्जे की दो पोतियां या दो बेटियां या एक बेटी और एक पोती और नीचे के दर्जे में कोई पोता हो तब तो फिर भी असबा बिल गैर बनता है। माजूब दो बेटियां आ जाए तो ये माजूब होता है, या ऊपर के दर्जे में कोई पोता आ जाए तो फिर भी ये माजूब होता है। वज़ाहत से लिखा हुआ है, फिर अंदाज आसान में मैं आपको बयान कर देता हूँ कि 6 अहवाल हैं। एक हो तो निस्फ, एक से ज़ायद हो तो सुलसान, अगर एक पोता आ जाए तो फिर सुदुस, एक पोता आ जाए निचले दर्जे का पोता आ जाए तो फिर सुदुस, अगर बराबर का पोता आ जाए तो फिर असबा बिल गैर। अगर दो पोतियों के साथ एक बेटी आ जाए या निचले दर्जे की दो बेटियां आ जाए, निचले दर्जे की दो पोतियां आ जाए, एक बेटी आ जाए या निचले दर्जे की दो बेटियां पोतियां आ जाए तो फिर असबा बिल गैर। और अगर ऊपरले दर्जे के एक बेटा आ जाए या दो बेटियां आ जाए तो ये माजूब हो जाएंगे, इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इनको अंदाज में अच्छे अंदाज में याद कर लें। आगे सगी बहन के एक हो तो निस्फ, एक से ज़ायद हो तो सुलसान, अगर साथ में एक सगा भाई आ जाए तो असबा बिल गैर, साथ में अगर सगी बहन बेटी आ जाए या पोती आ जाए तो असबा माल गैर, अगर सगी बहन के साथ बाप बेटा पोता वगैरह आ जाए तो माजूब हो जाती है सगी बहन। ठीक है, ये अच्छे अंदाज में इनको याद कर लेना। तो मैंने क्या कहा था, बिल गैर कहते हैं कि अगर साथ में असबा लड़का आ जाए, और माल गैर जो बनता है वो बेटी की वजह से बनता है, बिल गैर बेटे की वजह से, बिल गैर लड़के की वजह से बनता है, माल गैर लड़की की वजह से बनता है। आगे वजाहत आएगी इसकी, हम पढ़ेंगे फिर आगे, इनको याद कर लेना आप अच्छा। आगे जरा और तादील का बयान है। जरा कहते हैं कि मुहद्दिसीन कराम मुख्तलिफ अल्फाज के ज़रिए कभी किसी रावी का ऐसा ऐब बयान करते हैं जो रवायत में इस रावी के गैर मुअतमद होने पर दलालत करता है। इसी को मुत्तले हदीस में जरा कहते हैं, मुस्तलाहिल हदीस में जरा कहते हैं। जैसे कभी किसी रावी की तरफ ज़ोफ़ या सूए हिफ्ज़ या जहालत वगैरह मंसूब करने को कहते हैं। तादील यही मुहद्दिसीन कराम जब किसी रावी को अदल सिका ज़ब्त या हाफ़ज़ा वगैरह के औसाफ से मौसूफ़ करें तो मुस्तलाह हदीस में तादील कहा जाता है। जमहूर मुहद्दिसीन व फ़ुक़हा उसूल का इस बात पर तो इजमा है कि किसी रवायत के हुज्जत होने के लिए उस रावी में अदालत व ज़ब्त रवायत दो बुनियादी शर्तें होनी चाहिए कि रिवायत हुज्जत हो, जिनमें अदालत व ज़ब्त पाया जाए, और जिनमें ये नफ्स ना हो उसकी रवायत हुज्जत नहीं बन सकती। ठीक है, आगे अदालत में ये वो सिफ्त है जिसका मौसूफ मुसलमान आकिल बालिग साहिब तक़वा मुरव्वत, यानी कि अवामिर पर अमल करने वाला, नवाही से इज्तिनाब बरतने वाला, अखलाक की अच्छाई और अच्छी कसरत से मुत्तसिब होकर असबाब फ़िस्क़ व खिलाफ़ हया व खिलाफ़ मुरव्वत चीज़ों से दूर रहे, उसको कहते हैं। ठीक है, ज़िब्त रावी का रिवायत करते वक्त गाफिल ना होना, हाफिज होना, जबकि अपने हाफजा से हदीस बयान करे, अच्छी तरह एहतियात के साथ लिखना जबकि उसे लिखे हुए हदीस बयान करता हो, और अगर हदीस बिलमाना बयान करता हो तो उसके मानी का अच्छी तरह इल्म रखता हो, रवायत में सिका रवायत की मुखालफत ना करे, ना उसका हाफजा कमज़ोर हो, ना रवायत में फाश गलती हो, ना कसरत वहम का शिकार हो। इन तमाम उमूम का तमाम ज़ब्त कहलाता है। फिर आगे ज़ब्त की दो इसमें ज़ब्त सदर, ज़ब्त किताबत। सदर इससे मुराद ये है कि रावी जो कुछ सुने उसे हिफ्ज़ कर ले और उसे अपने सीने में वक्त तहम्मुल से वक्त अदा तक इस तरह महफूज रखे कि जब ज़रूरत हो तो उसे वो रवायत मुस्तहज़र हो, याद हो, हाजिर हो, जब पूछे कोई तो चल रिवायत कर दे। ठीक है, और ज़ब्त किताबत ये कि वक्त तहम्मुल समात से वक्त अदा तक इसका लिखा तगय्युर तबद्दुल ज़ियादत नक्स से महफूज रहे, यानी कि जब सुनी हुई हो उससे लेकर लिखने टाइम तक बिल्कुल उसको भूले ना, उसे ज़ब्त किताबत कहते हैं। आगे फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आगे निकालें शरह क़वाइद का।
آگے ثم اشارہ الی دلیل حدوث العالمی بقولہ اذ ہوا، یہاں سے عالم کے حدوث ہونے پر دلیل دینے کی طرف مصنف علیہ رحمہ اشارہ کر رہے ہیں کہ عالم یا تو آیان ہوگا اور اغراض ہوگا. ٹھیک ہے، عالم یا تو غرض آیان ہوتا ہے، عین ہوتا ہے یا غرض ہوتا ہے. اگر ذات بھی قائم بھی ذات ہو تو عین ہوگا، اگر قائم بھی غیر ہوگا تو وہ عرض ہوگا. یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ حادث ہیں. ٹھیک ہے. آگے آیان جو ممکن ہو، قیام بھی ذات ہو، عین ہو، اس کو کہتے ہیں عین، کہ بذات اس کا قیام ہو متکلمین کے نزدیک کہ بذات خود. اور جو قائم بھی ذات عالم ہوگا یا تو وہ مرکب ہوگا تو وہ جسم ہوگا، اگر مرکب نہیں ہوگا تو وہ جوہر ہوگا، اور جوہر ہوگا اور وہ جز لا یتجزا ہوگا. جز لا یتجزا یعنی کہ مرکب نہ ہو تو. اور جز لا یتجزا یعنی کہ یہ ہمارے نزدیک تو ثابت ہے، متکلم کے اور فلاسفہ کے نزدیک یہ باطل ہے. یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے ہم رب تعالیٰ کے ذات و صفات کی طرف جاتے ہیں. اور حادث ہے اجسام میں اور جواہر میں، جس طرح کے اکوان، کالا ہونا، چٹا ہونا، اور اکوان جس طرح کے حرکت، سکون اور تعاون کھانے مراد ہیں، کڑوا، میٹھا، کالی مرچ، نمک، میٹھا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. آگے روائی، ان کی بھی کافی ساری اقسام ہیں جو جس طرح کے شمار کیا جاتا ہے اقوام کو، نہ کہ عرض کو، مگر اجسام میں. صحیح ہے. آگے اس کی بہت ساری بحثیں ہیں. آگے جا کر والمحدث للعالم هو اللہ تعالیٰ، کے محدث عالم کے لیے وہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ ذات واجب ہے، واجب تعالیٰ کی ذات ہے، وہ موجود ہے، وہی قدیم ہے. پھر آگے ہم وہ محدث عالم کا وہ ایک ہے. اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں کہ اگر اور کوئی خدا ہوتا تو پھر فساد لازم آتا. تو ہم انشاءاللہ جب ان کی ہر ایک کی ہم وضاحت سے پڑھیں گے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ رب تعالیٰ کی صفات وہ ماتریدیوں کے نزدیک 8 ہیں، اشعری کہتے ہیں وہ 7 ہیں. تو یہ اس کی وضاحت جو ہے وہ اصول شرح فقہ اکبر، وہ آپ کتاب لے لیں، اگر لے نہیں سکتے تو کم از کم ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں سے بالکل مختصر سی اوپر متن ہے امام اعظم علیہ رحمہ کا، وہ متن کو آپ پڑھیں. بڑا متن جامع دار ہے، اگر شرح پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی پڑھیں. ٹھیک ہے. پھر ہم ادھر انشاءاللہ ضرور وضاحت کریں گے ان کی ہر ایک کی. ٹھیک ہے. الواحد سے شروع کریں گے اس کی وضاحت. آگے آپ نکالیں اصول الشرح، ہر صفت کی ہم وضاحت کریں گے اچھے انداز میں. آگے اصول الشاشی کا ہے ومثال الاتحاد فی الجنس ما یقال کثرۃ الطواف علت سقوط الحج استئذان فی حق ما ملکت ایماننا فیسقط حرج نجاست الصور بهذه العلت فإن هذا الحرج من جنس ذلك الحرج لا من نوع فلا وكذلك صغر علت ولایت التصرف لأبی فی المال فیثبت ولایت التصرف فی النفس بحکم هذه العلت وإن بلوغ الجاریۃ عن عقل علت زوال ولایت الأب فی المال فیزول ولایته فی حق النفس بهذه العلت ثم لا بد فی هذه النوع من القیاس من تنجیز العلت بأن تكون. یہاں سے وہ اس چیز کو مثال دوسری قسم جو ہم نے بیان کی تھی کہ قیاس الجنس ہو، جنس کے اعتبار سے قیاس کیا جائے، کہ وہ صورت ہے کہ جہاں فرع کا حکم اصل کے حکم کی طرح ملتا جلتا نہ ہو، بلکہ مضاف علیحدہ، مضاف ایک ہو، فرع کا جو مضاف ہو اصل کا بھی وہ مضاف ہو، لیکن مضاف لے علیحدہ ہو، مختلف ہو. مسئلہ یہ ہے کثرت طواف کی علت کی بنا پر غلام لونڈیوں کو بغیر اجازت کے گھر میں آنے کی اجازت ہے. اب اسی علت کثرت طواف کی بنا پر بلی کا جوٹھا پاک ہے. اب مضاف یہاں پر کیا ہے دیکھیں، مضاف ہے سقوط حرج الاستئذانی اور سقوط حرج نجاست الصور.
اب مضاف ایک ہے سکوت، ٹھیک ہے، مضاف ایک ہے لیکن مضاف الیہ یہاں پر مختلف ہے۔ جو حکم ہے وہ من وجہ ملتا جلتا بھی ہے، من وجہ ملتا جلتا نہیں بھی ہے، کہ اجازت کی حرج کو ساکت کر دیا۔ کیوں ساکت کیا؟ کیونکہ وہ بار بار آتے جاتے تھے، اور بلی کا جوٹھا وہ پاک ہے، ناپاک ہونے کی حرج کو ساکت کر دیا۔ کیوں ساکت کیا؟ کیونکہ وہ کثرت کی وجہ سے آتی جاتی ہے۔ اب ملتا جلتا ہے بھی صحیح اور ملتا جلتا نہیں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جنس میں اتحاد کی مثال اس بارے میں جو کہتے ہیں کثرت طواف علت ہے اجازت کے حرج کو ساکت کرنے کے اندر ان چیزوں کے حق میں کہ جو مالک ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے ایمان ہمارے ہاتھوں میں، پس ساکت ہو گئی حرج جوٹے کی نجاست میں اس علت کے ساتھ۔ پس بے شک یہ حرج جن سے ہے، یہ حرج نو سے نہیں ہے۔ مضاف ایک ہے لیکن مضاف الیہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اور اسی طرح صغر یہ علت ہے۔ اب صغر میں علت پائی جاتی ہے کہ باپ کو ولایت حاصل ہے اس کے نکاح میں، تو لہٰذا جس طرح باپ کو نکاح میں ولایت حاصل ہے تو باپ کو مال میں بھی ولایت حاصل ہوگی، اسی علت کی بنا پر کہ وہ بذات خود تصرف نہیں کر سکتا، کہ جس طرح ولایت جان حاصل ہے اس کی ذات کی جان کی ولایت حاصل ہے، تو جو مال ہوگا اس کی تو بدرجہ اولا جائز ہوگی۔ اب یہاں پر قیاس تو ہے لیکن ملتا جلتا حکم ہے بھی اور ملتا جلتا نہیں بھی ہے۔ علت ایک ہے لیکن حکم مختلف ہے، ولایت مال اور دوسری ولایت جان۔ اصل ولایت جان ہے اس کے بارے میں، اور ولایت مال بھی اس کے ضمن میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صغر علت ہے باپ کے لیے تصرف کی ولایت مال میں، پس ثابت ہے تصرف کی ولایت نفس میں بھی اس علت کے حکم میں۔ وَإِن بلوغ الجاریۃ عن عقل علت زوال ولایت الاب فی المال فیزول ولایت فی حق النفس بہذہ العلت۔ اب بچی جب عاقلہ بالغہ ہو تو باپ کو جو ولایت مال حاصل تھی وہ زائل ہو گئی، اسی علت کی وجہ سے کہ عاقلہ بالغہ ہونے کی وجہ سے جو ولایت تھی، ولایت جان یعنی کہ نکاح والی ولایت وہ ظاہر ہو گئی، تو ولایت مال بھی ظاہر ہو گئی۔ اور بے شک لونڈی کا، لڑکی کا بالغ ہونا، عاقل بالغہ کا علت باپ کی ولایت کے زوال میں مال میں، پس ظاہر ہوگی اس کی ولایت جان کے حق میں اس علت کے ساتھ، تو اس میں بھی ظاہر ہوگی، ٹھیک ہے۔ ثم لا بد فی هذه النوع من القیاس من تجنیس العلت بأن تقول انما يثبت ولایت الاب فی مال صغیرۃ لأنها عاجزۃ عن التصرف بنفسه فاثبت شرع ولایت الاب کی لا یتعطل مصالحها المتعلقۃ بذلك وقد عجزت عن التصرف في نفسها فوجب القول بولایت الاب علیہ وعلى هذا نظائره۔ یہاں سے بیان کر رہے ہیں ایک فائدہ کہ قیاس کی اس نوع میں اگرچہ حکم مختلف ہے لیکن علت ہے، علت ایک ہو، ہم جنس علت ایک ہو اور ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ علت حکم چاہے مختلف ہو لیکن علت کا ہم جنس سے ایک ہونا ضروری ہے۔ بِأَن تقولا کے بہین طور پر کہتے ہیں کہ باپ کو ولایت مال حاصل ہے، ضروری ہے اس نوع میں قیاس کے اندر علت کی جنس ایک ہو، کہ بہین طور پر کہتے ہیں کہ صرف ثابت ہے باپ کی ولایت صغیرہ کے مال میں کیونکہ وہ عاجز ہے تصرف کرنا بذات خود تصرف نہیں کرے گی، تصرف کرنے سے عاجز ہے مال میں، اگر مال کو خرچ کرے گی تو وہ مال کو ضائع کر سکتی ہے، تو پس ثابت کر دیا شرع نے باپ کی ولایت کو تاکہ نہ ضائع کرے اپنے مسالے کو جو متعلق ہوتے ہیں اس کے ساتھ، اپنے تاکہ نامطلع ہو جائیں وہ امور نامطلع ہو جائیں جس
کے ساتھ صغیرہ کا تعلق ہوتا ہے وہ امور متعلق نہ ہو جائیں اس کے ذریعے، اس مال کے ذریعے۔ اور تحقیق عاجز ہے تصرف کرنا، اپنے نفس میں تصرف کرنے میں عاجز ہے۔ جو صغیرہ ہوتی ہے، جو بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے ذات میں تصرف نہیں کر سکتا، تو واجب ہے قول کرنا باپ کی ولایت کا اس پر۔ صغیرہ پر بھی قول کرنا واجب ہے، جب وہ اپنی ذات میں کر سکتی تو پیسوں میں کس طرح کر سکتی ہے؟ اسی کی کئی مثالیں ہیں، کئی مثالیں اس کی ہیں جس کو ہم بیان کریں گے۔ وحکم القیاس الاول، اب یہاں سے حکم بیان کر رہے ہیں قیاس اول کا حکم کیا ہے؟ اللہ یبطل بالفرق لأن الاصل مع الفرع لما اتحد فی العلت وجب اتحادهما فی الحکم وان تفرقا فی غیر هذه العلة، کہ وہ قیاس جس میں فرع والا حکم اصل کے حکم کا عین ہو، وہ قیاس فرق کے ساتھ باطل نہیں ہوتا۔ اب فرق آ جائے تو باطل نہیں ہوتا جب تک علت ایک کو حکم پر بھی عمل کرنا واجب ہے۔ یعنی کہ اب اصل کا حکم جو ہے وہی فرع کا حکم ہے، اب فرع میں کوئی فرق آ گیا تو اب اس فرق کی وجہ سے اس فرع کا حکم باطل نہیں ہوگا۔ جب تک اصل پر حکم ہوگا تب تک فرع کا حکم ہوگا، فرع سے حکم باطل نہیں ہوگا بلکہ فرع پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، مثال اس کی یہ ہے، اب صغیر میں صغر علت ہے، صغیر میں صغر علت ہے، لہذا باپ کو ولایت نکاح حاصل ہے کہ باپ ولایت نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح صغیر سیبہ میں بھی باپ کو ولایت نکاح حاصل ہے۔ جو سیبہ صغیر ہو، چھوٹی ہو، اس میں اس کے اندر بھی باپ کو ولایت حاصل ہے صغر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ علت موجود ہے۔ اب اس فرق تو آ گیا کیونکہ جو صغیر ہے وہ باقرہ ہے اور ایک سیبہ ہے۔ اب سیبہ ہونے میں فرق آ گیا، لیکن اس فرق کی وجہ سے حکم میں تبدیلی نہیں آئے گی، حکم وہی ہوگا، عمل کرنا واجب ہوگا کہ باپ کو ولایت حاصل اور لڑکی کو ولایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ یہاں پر معتدل سائل سوال کر سکتا ہے کہ فرق کریں آپ صغیر میں، کہ کیوں صغیر میں اور سیبہ میں تو فرق ہے؟ کیونکہ یہ نکاح کی لذتوں سے تو ناشنا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، شرم بھی برقرار ہے، جبکہ صغیر سیبہ کا پردہ بکارہ زائل ہو چکا ہے، اس کی شرم برقرار نہیں ہے، لہٰذا اس کو خود مختاری ہونی چاہیے، اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ خود نکاح کر لے۔ لیکن ہم نے کہا کہ قیاس اول میں فرق تو آ گیا، لیکن اس فرق کی وجہ سے عمل باطل نہیں ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے، سوال کیا ہے کہ جو صغیر ہے یہ نکاح کی لذتوں سے ناآشنا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، شرم بھی برقرار ہے، جبکہ صغیر سیبہ کا پردہ بھی کالا ظاہر ہو چکا ہے اور اس کو سب پتہ ہے، اس کی شرم بھی نہیں ہے وہ والی جو ایک باقرہ کی ہوتی ہے، اب اس کو خود مقداری حاصل ہونی چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پیچھے بات کر چکی ہے، ہم نے بتا چکا ہے کہ قیاس اول میں فرق کی وجہ سے حکم باطل نہیں ہوتا، حکم وہی رہے گا، عمل کرنا بھی اس پر واجب ہے۔ قیاس حکم القیاس الاول، قیاس اول کا حکم اللہ یبطل بالفرق کہ نہیں باطل ہوتا فرق کے ساتھ، لأن الاصل مع الفرع کیونکہ اصل فرع کے ساتھ ہوتی ہے، اصل فرع کے ساتھ ہوتی ہے، لما جب متحد و علت میں، جب تک فرع کی علت اصل والی علت رہے گی تب تک فرع میں کوئی فرق لازم نہیں ہوگا۔ واجب ہے ان دونوں کو متحد رکھنا، حکم میں بھی وہی دونوں متحد ہوگے، جس طرح اصل کا حکم ہے وہ فرع کا بھی حکم ہے۔ وَإِن تَفَرَّقَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْعِلَّةِ، اور اگر اصل اور فرع میں اس علت کی غیر کی وجہ سے فرق آ جائے، اس علت کے علاوہ کوئی فرق آ جائے تب بھی ان پر عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھے انداز میں آپ یاد کر لینا، ہم انشاءاللہ عز و جل پھر آگے پڑھیں گے، آگے نکالیں ہدایہ شریف آگے۔ ولا یجوز المسح علی الجوربین عند ابی حنیفہ، اور نہیں ہے جائز مسح کرنا جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، الا ان یکونا مجلدین او منعلین، مگر یہ کہ وہ مجلد ہو یا منعل ہو۔
اب مجلد اور منال کی تعریف میں آپ کو کر دیتا ہوں. نیچے لکھی ہوئی ہے. جو مجلد ہے، مجلد کہتے ہیں کہ جس کے اوپر نیچے چمڑا ہو. مجلد کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر بھی چمڑا ہو، نیچے بھی چمڑا ہو، اس کو مجلد کہتے ہیں. اور نال کہتے ہیں جس کے نیچے چمڑا ہو اوپر چمڑا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں. اب صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جائز ہے جب ہوں دونوں موٹے، جب دونوں موٹے ہوں، نہ کہ باریک ہوں. موٹے ہوں تو پھر جائز ہے. کپڑے کی طرح باریک ہو تو پھر جائز نہیں ہے، موٹے ہوں تو پھر جائز ہے. ٹھیک ہے. جرابیں دونوں موٹی ہوں تو تب جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا، اس لیے کہ ممکن ہے جرابوں کے ساتھ چلنا، کہ جب موٹی ہوں تو تب چلنا ممکن ہے. اور وہ یہ کہ رکے پنڈری پر بغیر کسی باندھے، بغیر کسی چیز کے باندھے پنڈری پر رکے تو پھر ان پر مسح کرنا جائز ہے، بشرط یہ ہے کہ موٹی ہوں. پس وہ موزے کے ہی مشابہ ہو جائیں گے، پاش بال خف موزے کے مشابہ ہوں گے. اب امام صاحب کی دلیل وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے موزے کے معنی میں، جرابیں موزے کے معنی میں نہیں ہیں. لِأَنَّهُ لَمْ لَا يُمْكِنُ مَوَاضِعُ الْمَشْيِ فِيهِ إِلَّا إِذَا كَانَ مَنْعَلًا وَهُوَ مُحْمَلُ الْحَدِيثِ. وہ کہتے ہیں کیونکہ نہیں ہے ممکن ہمیشگی سے چلنا، مواظبت سے چلنا ممکن نہیں ہے جرابوں میں مگر یہ کہ نہ ہو، جب نہ ہو تو پھر مواظبت کے چلنا ممکن نہیں ہے. چل تو سکتا ہے، چلنا ممکن نہیں ہے ہمیشگی کے ساتھ. ہاں نہ لو منا لو، نیچے چمڑا لگا ہوا تو پھر صحیح ہے، پھر مسا کر سکتا ہے ورنہ نہیں. اور معمول کرتے ہیں حدیث پر، اور یہ حدیث کا محمل ہے، اور یہی حدیث کا محمل ہے، یعنی کہ حدیث سے مراد وہ فرماتے ہیں کہ یہی ہے کہ واقعی حال میں ہو، نہ کہ اس کے لیے عموم ہو. ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے رجوع کر لیا صاحبین کے قول کی طرف، اور اسی پر فتویٰ ہے کہ وہ موٹے ہوں تو ان پر مسح کرنا جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. موٹی ہوں جرابیں کافی ساری تو ان پر مسح کرنا جائز ہے. اور جائز ہے مسح کرنا، اور نجائز ہے مسح کرنا. لا يجوز المسح علی الامام وقلنس وبرقع وقفازین لأنه لا حرج فی نزع هذه الاشیاء والرخصۃ لدفع الحرج. نہیں یہ جائز مسح کرنا امامے پر، دستانوں پر، برقعے پر اور دوپٹے پر. کل لنسو دوپٹہ کہتے ہیں، امامہ دوپٹہ برقع دستانے، کیونکہ نہیں ہے ہر ان چیزوں کو اتارنے میں، ان چیزوں کو اتارنے میں حرج نہیں ہے، اسی وجہ سے ان پر مسح کرنا جائز نہیں. اور رخصت ہے حرج کو دفع کرنے، جو رخصت ملتی ہے وہ حرج کو دفع کرنے کے لیے ہوتے، لہٰذا ان چیزوں میں حرج نہیں ہے تو مسح کرنا بھی جائز نہیں ہے. وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَّائِرِ وَإِنْ شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّهُ فِعْلَ ذَلِكَ وَأَمَرَ عَلِيٌّ وَبِهِ وَلِأَنَّ الْحَرْجَ فِيهِ فَوْقَ الْحَرْجِ فِي نَزْعِ الْخُفِّ فَكَأَنَّ أَوْلَى بِشَرْعِ الْمَسْحِ. جائز ہے مسح کرنا پٹی پر مسح کرنا جائز ہے، اگرچہ وَإِنْ شَدَّهَا اگرچہ باندھی ہوئی ہو بغیر وضو کے، اگرچہ پٹی بغیر وضو باندھی ہو، یعنی کہ وضو کر کے نہ باندھی ہو تب بھی اس پر مسح کرنا جائز ہے. اب موزے کے لیے تو شرط ہے کہ پہلے پاؤں دھوئے ہوئے ہو، کامل وضو ہو تو تب اس پہ مسح کرنا جائز ہوگا، لیکن پٹی کے لیے شرط نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس طرح رسول نے کیا ہے. وعمر علی رضی اللہ عنہ، اور رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہے، کیونکہ حرج اس میں موزے کے اتارنے میں اوپر ہے. حرج اس میں حرج کا زائد ہونا موزے کے اتارنے سے، اس میں حرج زیادہ ہے کہ موزے کے اتارنے میں اتنی حرج نہیں ہے، اتنی دقت اتنی مشکل نہیں پیدا ہوتی جتنی پٹی کے اتارنے میں مشکل پیدا ہوتی. کیوں؟
کیونکہ پٹی کو اتاریں گے تو زخم کو خراب ہوگا، زخم کو نقصان ہوگا، لیکن موزے اتاریں گے تو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے وہاں پہ جب اجازت ہے تو یہاں پہ بدرج اولا اجازت ہے، اور یہ جو حرج ہے یہ موزے سے زیادہ ہے، فَكَانَ أَوْلَىٰ بِشَرْعِ الْمَسْحِ، تو یہ اولا ہے مسح کرنا، اس پر اولا ہے، اس پر اولا مشروع ہے، بطریق اولا مسح کرنا پٹی پر مشروع ہے۔ وَيَكْتَفِي بِالْمَسْحِ عَلَىٰ أَكْثَرِهَا، اور اکتفا ہوگا اکثر پٹی پر مسح کرنا، یعنی کہ زائد پٹی ہے تو زیادہ پر مسح کرنا اکتفا ہوگا۔ ذکر کیا اس کو حسن نے۔ وَلَا يَتَوَقَّتْ لِعَدْمِ التَّوْقِيفِ بِالتَّوْقِيفِ، اور نہیں ہے متعین، تعیین وقت کی نہ ہونے کی وجہ سے، تعیین وقت نہ ہونے کی وجہ سے معین نہیں ہے، یعنی کہ جس طرح موزے کے لیے تو 1 دن اور 1 رات ہے مقیم کے لیے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے، لیکن پٹی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب تک اس کا وضو برقرار ہے تب تک اس کا مسح برقرار ہے، چاہے 5 دن ہو گئے 10 دن ہو گئے۔ ہاں جب وضو ٹوٹے گا تو تب مسح بھی ٹوٹ جائے گا، مسح بھی وہ دوبارہ کرے گا، ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ اس کی رہے گی، وقت ہے، اس متعین نہیں ہے تو متعین نہیں ہے، تو لہٰذا تعین نہیں ہے، نہیں ہے کوئی متعین وقت نہیں ہے، اسی وجہ سے۔ وَإِن سَقَطَتِ الْجَبِيرَةُ عَنْ غَيْرِ بُورٍ، اور اگر گر جائے پٹی درست ہونے سے بغیر درست ہوئے پٹی گر گئی، اگر زخم ابھی تک درست نہیں ہوا پٹی گر گئی تو باطل نہیں ہوگا مسح، لا يبطل المسح، تو مسح باطل نہیں ہوگا، کیونکہ عذر قائم ہے، عذر تو موجود ہے، زخم ہونا وہ موجود ہے، اسی وجہ سے مسح نہیں باطل ہوگا۔ والمسح علیہا، اور مسح اس پر اس طرح ہے جس طرح کے دھویا اس نے اس کے نیچے جب تک عذر ہے باقی۔ اب مسح کرنے والا گویا کہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے اس اعضاء کو دھو لیا جب تک عذر باقی ہے، جب عذر ختم ہو گیا تو وہ بھی ختم ہو گیا، تو مسح دھونے ہی کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن سَقَطَتْ عَنْ بُرٍّ بَطَلَ، اور اگر گر گئی درست ہو کر تو مسح باطل ہو گیا، لِزَوَالِ الْعُذْرِ، عذر نہیں گرا، عذر زائل ہو گیا تو مسح بھی باطل ہو گیا۔ وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاةِ، اور اگر ہو نماز میں استقبال تو دوبارہ پڑھے، نماز کیا پڑھے، دوبارہ پڑھے، یعنی کہ اگر اس کی پٹی نماز میں گر گئی، زخم درست ہو گیا تو اب نماز ٹوٹ گئی اور نماز کو دوبارہ پڑھے، نئے سرے سے وضو کر کے، مسح نہیں بلکہ وضو کر کے دھو کے، اور اگر درست ہوئے بغیر پڑھ لی، نماز میں تھا پٹی گر گئی تو مسح باطل نہیں ہوگا، وضو برقرار ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں دوبارہ پڑھے استقبالا، کیوں دوبارہ پڑھے؟ کیونکہ قدرت رکھتا ہے اصل پر مقصود کے حاصل ہونے سے پہلے، بدل کے ساتھ مقصود کے حاصل ہونے سے پہلے اصل پر قدرت اس کو حاصل ہو گئی، اصل وضو ہے، دھونا ہے، اور بدل مسح ہے، تو ابھی تک مقصود حاصل نہیں ہوا، مقصود حاصل تب ہوگا جب اس نے نماز پڑھ لی، تو نماز نہیں پڑھی، نماز کے اندر ہی اس کی پٹی گر گئی، تو اب مقصود کے حاصل ہونے سے پہلے اصل پر قادر ہو گیا، دھونے پر قادر ہو گیا، تو اب ہم اصل کی طرف جائیں گے کہ کہیں گے اب اصل پر عمل کرتے ہوئے یہ بندہ دھوئے گا نماز میں، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز سے ہٹے گا، وضو کرے گا، اس چیز کو دھوئے گا اور دوبارہ سے نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا ہے، اور آگے باب الحیض والاستحاضہ کا باب ہے، یہ آپ نے بہار شریعت سے پڑھ کر آنا ہے، اس کو اچھے انداز میں، ٹھیک ہے، بہار شریعت میں یہ پڑھ کر آپ نے آنا ہے ضرور، چاہے یہ صورت میں بھی، ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول فرمائے۔